رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تم اپنی مجالس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے رمضان مبارک کا 24واں روزہ نماز عصر کے بعد عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ کراچی میں کثیر معتکفین راشقان رمضان جمع ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت عمر برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جیسے یہ سنا ہے کہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں زمین کی سختی محسوس ہونا ضروری ہے، تو آج کل اکثر مساجد میں بلکہ عام ہو گیا ہے کہ پہلے تو فوم کے بچھائے جاتے ہیں 6-8 mm کے گدے، اور اس کے اوپر پھر کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اور پھر ائمہ کرام کے لیے تو خاص طور پہ موٹے موٹے جو ہے نا جائے نماز بھی ہوتے ہیں، تو آیا کہ ان صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر پیشانی کو جمائیں گے نا سختی سے، کہ زمین کی سختی محسوس ہو تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے پلنگ کا گدا ہے، جبکہ اس میں پیشانی دبانے سے دبتا ہے وہ، اور دبنے کے بعد جمپ نہیں کرتا، جیسے اسپرنگ جمپ کرتی ہے، اسپرنگ دار گدے پر نماز نہیں ہوتی۔ تو ویسے عام گدڑی گدا جو ہے اس میں بہرحال خشوع و خضوع تو آنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ دل جمی، لیکن یہ سجدہ ممکن ہے۔ تو یہ جو مسلح بچھا دیتے ہیں نا کارپیٹ کے موٹے موٹے، وہ سخت ہوتے ہیں، آپ دباؤ گے تو کچھ دب جائیں گے، اس کے بعد تو دبنے کی گنجائش بھی ان میں نہیں رہتی۔ ہاں فوم ہوتا نا وہ دب جاتا زیادہ۔ تو اگر زمین پر پیشانی اس طرح جم گئی کہ اسی کی سختی میں وہی زمین کہلائے گی کہ زمین کی سختی کی وجہ سے یہ ٹھہر گیا بالکل، اب آگے اس کو دبانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ ہو جائے گا۔ ناک کی ہڈی بھی دبنی چاہیے، تو اس سے ہڈی لگ جائے گی تو یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ 10 انگلیاں دونوں پاؤں کی موڑ کر قبلہ رو ہو جائیں، اس کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ اس کا پیٹ زمین پہ، جو چلتے ہوئے زمین پہ حصہ لگتا ہے نا تو وہ انگلیوں کا پیٹ ہے، اور چھوٹی انگلی بازوں کا تو نکل جاتی ہے، تجربہ نہیں ہوگا یا توجہ نہیں رہتی، تجربہ ہو لیکن توجہ نہیں ہوتی، تو چھوٹی انگلی قبلہ رو نہیں بنتی، اور چھوٹی ہوتی ہے نا، یہ پھسل کر نکل جاتی ہے، تو اس کو آپ کو چھوٹی کی طرف بھی تھوڑا توجہ دینی ہوگی۔ اور اسی طرح انگوٹھا بھی بعض ہوگا تو وہ تھوڑا ترچھا ہو جاتا ہے تو صحیح لگتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو پریکٹیکل کر کے دکھا کر سیکھنے سے انشاءاللہ یہ سجدہ، امید ہے کہ ظاہری سجدہ جو یہ کرنے کی ترکیب تو سیکھنے کی بن سکتی ہے۔ اور بھی پوری نماز جو ہے، یہ نماز کے احکام میں دیکھیں، رکوع میں کس طرح پیٹھ رکھنی ہے، سر، گردن، پیٹھ سب ایک سیدھ میں ہو، ایک لیول میں، اور گھٹنے مضبوطی سے پکڑ لیں، یہ مردوں کا طریقہ بتا رہا ہوں، گھٹنے مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اس طرح یعنی مطلب پکڑ لیں، مضبوطی کا لفظ نہیں غالباً، پکڑ لیں اس کو۔ تو اس طرح جب ترکیب کریں گے کینچی بھی نہیں بنے گی کونیوں میں دونوں،
تو پھر اس طرح، اور یہ پاؤں بھی ٹیڑھے ترچھے نہیں رہیں گے، اسٹریٹ رہیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ رکوع بھی پروپر بن جائے گا، کمر بھی سیدھی ہو جائے گی۔ اگر ایک جگہ سے بھی کہیں سے خم آ گیا نا تو پھر وہ رکوع طریقہ کار کے مطابق جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے مطابق نہیں بنے گا۔ اب یہ رکوع میں جو میں نے طریقہ بتایا اس میں فرض بھی آ گیا، سنت بھی آ گیا، مستحبات جو ہوتے ہیں یہ سب مطلب یہ پراپر یعنی طریقہ جو ہے یہ آ گیا۔ تو یہ ایک دوسرے کو آپ پریکٹس کروائیں گے نا، ایک دوسرے کی چیک کریں گے تو شاید یہ کہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ خود اپنے طور پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ صحیح تو ہے۔ بولنا کس نے، بولنے کا اتنا رجحان نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کو سمجھائے، یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے۔ یہاں مطلب ہے کہ اپنی اسی ترکیب ہے کہ سمجھانے سے غصہ نہیں کرے گا اگلا، لڑائی نہیں کرے گا، بحث نہیں کرے گا، تو وہ سمجھا دیا جائے۔ بعض ہوتے ہیں عجیب و غریب ذہن کے ہوتے ہیں، وہ نہیں ان کو سمجھانا واقعی وہ گلے پڑ جاتے ہیں، تو ہر ایک تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عرفان اتاری برے والا سے، ماشاءاللہ آج صبح نگران شورا حاجی عمران اتاری کے کہے پر میں نے بھی لبیک کہا اور فوراً ایک مٹھی داڑھی کی نیت کی۔ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کرے۔ میرے اہل سنت سے عرض ہے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب۔ ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب آگے پیچھے یعنی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آگے ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ مبارک آپ کو بھی۔ یہ عمران، عالم کو عالم، محسن کو محسن، مرشد کو مرشد، یہ بعض معنی الٹے ہو جاتے ہیں کہ عمران کا عمران سے معنی کا تو پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن یہ کہ عالم کو عالم بولے گے تو فرق تو پڑ گیا۔ عالم علم والا، عالم مانے دنیا، مرشد ہدایت دینے والا، مرشد وہ جس کو ہدایت دی گئی، مرشدی کر کے وہ نعرے لگاتے ہیں، اپنا مرید تسلیم کر لیتے ہیں کسی اور کو۔ خیر، تو یوں مطلب زیر زبر سب اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ یہ لفظ ہے عمران، عمران نہیں ہے۔ الیاس کو الیاس، الیاس مایوسی، اور الیاس میرے بہت جم کر کھڑے ہو جانے والا، پیچھے ناٹنے والا۔ اتار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا۔ تو یہاں بات کرم کی ہے، ناز کرم پر ہے، اپنی قوت طاقت پر نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، پھونک مارے کو تو اڑ جائیں، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ کوئی ہلا کر دکھا دے کہ ہلتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو بڑا بول نہیں بولتے، بڑا بولیے کہ اپنے طور پر کچھ سمجھے بندہ کہ میں بہت مضبوط ہوں، ہے کسی کے باپ میں طاقت تو مجھ سے مقابلہ کر لے، یوں بھی کہتے ہیں۔ یہ خطرناک ہوتا ہے، ایسے لوگ بعض ایسی مارے کھاتے ہیں کہ بس ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ تو ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں ہم جھکے رہیں گے، جتنا زیادہ جھکیں گے اتنا زیادہ بلندی ملے گی۔ حدیث پاک من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ یا سیدی، یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ دیگر دعاؤں کے مقابلے میں بے حساب مغفرت کی دعا لوگوں کو بہت کثرت سے دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت ساری حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ اگر کسی کی بے حساب مغفرت ہو گئی تو باقی یہاں کیا مانگنے گا؟ اللہ پاک ہم سب کو بے حساب مغفرت، کہ مغفرت کی دعا بھی کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے حساب کا پھر وہ بے حساب حساب ہی نہ ہو، کہ جس کا حساب ہوا وہ پھنسا سب۔ حساب دے کون سکتا ہے؟ یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو حساب نہیں دے پاتے۔ کوئی کچھ پوچھ لے، کتنی رکعت پڑی، کیا کیا نیت تھی آپ کی، ابھی آپ بیٹھے ہوئے کیا نیتیں کی ہیں، اپنے سے جواب آری پڑ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو حساب ہی نہ ہو، قیامت کا حساب تو کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ یہ مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے۔ بے حساب مغفرت کی بخشش کی دعا کرنے کی ترغیب حدیث میں بھی موجود ہے۔ آقا نے فرمایا جسے مکاشفہ ہوا، جسے پوچھ گچھ ہوئی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔
اور ایک تو وہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی دعا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب فرما۔ تو اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی بارگاہ رسالت میں کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف نامہ عمل کا پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر جنت کی طرف، یعنی مفہوم یہ کہ پھر بھیج دینا ہے۔ پھر فرمایا کہ من نوقش بالحساب فقد ہلاک، جو شخص جس کا حساب لیا گیا باقاعدہ تو وہ تو ہلاک ہو گیا۔ بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے، بے پوچھے بخش دے۔ ویسے میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، گناہوں پر شرمندہ ہوں، اب مزید ایک شرمندہ کو کیا شرمندہ کرنا تھا، بے حساب جانے تھے۔ یہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، نیک بندے تو ہمارا کیا حال ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سب لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، جمعۃ الوداع والے دن 2 رکعت نماز نفل پڑھے جائے تو تمام قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہے۔ پلیز اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، افواہ ہے، یہ بہت پرانی افواہ، کوئی سازش کے تحت پر چلیے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو نمازوں سے دور کرنے والی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو جمعے کی جمعۃ الوداع کو بس فارغ ہو جاؤ، ساری زندگی کی نمازوں سے 2 رکعت پڑھ لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سال میں کوئی ایسا دن آتا ہے کہ جتنا بھی آپ نے قرضہ لیا سب معاف ہو جائے؟ نہیں ہوتا نا، ایک ایک پائی دینی پڑے گی جس کا قرض آپ نے لیا ہے۔ تو جو بھی یہ فرائض ہیں اللہ پاک کی طرف سے عائد قرضہ، یہ بھی ایک طرح سے ہم پر سمجھو قرضہ، یہ ادا کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جو تاخیر کی اس کی توبہ کرنی ہے، وہ الگ بات ہے کہ جمعۃ الوداع کو 2 یا 4 نفلیں پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں تاخیر جو ہو گئی قضا کی اس کی توبہ کرے کہ یا اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب ساری قضا ادا کروں گا، جو گناہ ہو گیا نا وہ معاف کر دے۔ اس طرح کی صورت تو مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی ہے، یہ کہ تاخیر کی توبہ، لیکن یہ نہیں کہ یہ رکعتیں ساری معاف ہو گئی، معاذ اللہ۔ اس لیے وہ نمازیں تو پوری ہی پڑھنی ہوں گی۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو گرافکس ڈیزائنر کا ڈیجیٹل تصاویر بنا کر دینا کیسا؟ جائز تصویریں بنا سکتا ہے۔ ویڈیو ایڈیٹر کا میوزک والی ویڈیو ایڈٹ کرنا کیسا؟ جائز نہیں ہے۔ عورت کی ویڈیو کا مرد شوٹ کرے یا اس کا ایڈٹ کرے تو یہ کرنا کیسا؟ جائز نہیں۔ فیک فالوورز خریدے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جائز نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ کسی کی تحریر کو اپنے نام سے جاری کرنا کیسا؟ یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے، علمی چوری۔ تو یہ بھی مطلب ذرا دھوکہ ہی کہ محمد عورت نے لکھی ہے، اور یہ خود اس کو بولو گے کہ کیا لکھا، پڑھ کے سمجھاؤ تو سمجھا تو سکے گا نہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی کسی کی تحریر کو یہ کہنا کہ میری تحریر ہے، ذرا جھوٹ ہے نا یہ۔ آج کل فراڈ کرنے والے مختلف لوگوں کے فیک وائس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹ بنا کر پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں اور کچھ لوگ پہچان نہیں پاتے اور پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائیں کہ محتاط رہیں اور کچھ ہمیں سوچ ملے۔ اس میں تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہوئے کہ اب مطلب یہ اس سے یہ جب یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا تب بھی ایسا تھا کہ ایک دوسرے کا جیسا کہ ان کے خاندان کا فرد بن گیا، میرا سگا بھائی بن گیا اور جا کر کسی کو لوٹ کے آ گیا۔ تو یہ مطلب پرانے طریقے ہی ہیں۔ تو یہاں بھی کیا کرتا ہے، ابھی مجھے 1-2 دن پہلے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک اسلامی بھائی ہے، میرے اچھے اسلامی بھائی ہے، مبلغ ہے، ذمہ دار ہے، رات کو 3:30 بجے گھنٹی بجی اور میرے کو دیکھا تو پیغام تھا کہ میں فلاں جگہ پھنسا ہوا ایئرپورٹ پہ، مجھے فوری طور پر 20,000 روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں ایئرپورٹ سے نکلوں۔ اب وہ بالکل اپنا اسلامی بھائی،
تو انہوں نے خیر وہ سمجھدار تھے, انہوں نے معلومات کی, اسی سے رابطہ کیا کہ واقعی تم کو 20,000 روپے کی ضرورت ہے, اکاؤنٹ میں ڈلوا دو مطلب تاکہ میں نکل آؤں میرے. تو اس نے بتا نہیں بھائی فیک ہے یہ تو یوں مطلب کر رہے ہیں کہ بالکل یعنی آپ کا سگا بھائی بن کر, قریبی دوست یا جاننے والا یا مظلوم بن کر وہ آپ کو پیغام دیں گے, ٹیکسٹ میسج کہ میں مصیبت میں ہوں اس وقت, میری ماں سخت بیمار ہو گئی ہے, جان پر بن گئی ہے وغیرہ وغیرہ, فوری ضرورت ہے کہ آپ ٹرانسفر کروا دیں تاکہ میری جان بچے یا میری یہ مشکل آسان ہو جائے, بہت بڑی مصیبت میں ہوں. تو اس طرح جھوٹ سچ کر کے یہ اس طرح لفظ سچ تو یہ بولا جاتا ہے جیسے برا بھلا, بھلا کا بولتے برا ہی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ جھوٹی باتیں کر کے دھوکہ دے کر تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. یہ مسلمانوں کے انداز نہیں ہونے چاہیے. اور کبھی بھی اس طرح کوئی پیغام آئے تو آپ چھان پھٹک کر دیا کریں اس کی, اور مطمئن ہونے کے بعد ہی آگے بڑھیں. اور پھنسنے والے بھی نا زیادہ تر لالچ کی وجہ سے پھنس رہے ہوتے ہیں. اب ان کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا فلاں مطلب انعام کو نکل آیا, آپ کا یہ نکل آیا, آپ کو وہ نکل آیا, آپ کو یہ مل رہا ہے, آپ کو موبائل مل رہا ہے, آپ کو گاڑی, آپ کو مطلب کہ وہ نکلنے والی ہے, پتہ نہیں ایسی دے دیتے اس کے بھی منہ میں پانی آ جاتا ہے, وہ 4 آدمی دوڑے ہوئے میرا ہے نکل رہا ہے نا. تو معلومات لے رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں ہمیں یہ بھیج دیں, 4 چیزیں منگوا لیتے ہیں, آپ 4 چیزیں بھیج دیتے ہیں, پھر آپ چھٹے پڑے, وہ اپنے اکاؤنٹ کو خالی کر کے اس کو جو سمجھ میں آئے گا وہ کر لے گا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا لالچ مانے کی, اور یہ کیوں نکلے گا بھائی آپ کیسا بیٹھے بیٹھائے, اور کیوں کوئی اس طرح دے گا. تو اس طرح نہ کریں. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میرے موبائل پہ مطلب کہ کال آ گئی, اور باقاعدہ جس ادارے سے کال آئی اس ادارے کا لوگو بھی آیا. کال آتی ہے نا لوگوں کے ساتھ آئی کہ آپ اپنا یہ کر لیں تاکہ ہم آپ کی وہ ایک ضروری سروس ہم کرنے جا رہے ہیں. اب میں یار یہ تو کال آ گئی ہے. اچھا 2-3 منٹ کے بعد پھر کال آئی, کیا آپ نے کر لیا؟ میں کہا نہیں کیا. اب مجھے تو مطلب گھنٹی تو بج گئی تھی. تو میں نے اس کی معلومات کرائی تو یہ براہ راست ادارے سے فیک کال آئی تھی پورے لوگوں کے ساتھ. ادارے کی طرف سے باقاعدہ ای میلز آتی ہیں, آپ سب کو پتا ہوگا, ای میلز آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں, موبائل پہ SMS آتے ہیں کہ ہم کبھی آپ سے اس طرح کی انفارمیشن نہیں مانگیں گے, ہم کبھی آپ سے پرسنل انفارمیشن نہیں مانگیں گے. اور واٹس ایپ, SMS اس کے ذریعے نارملی چیزیں نہیں ہوتی, ای میل کے ذریعے ادارہ جو ہے نا وہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. لہذا میری تمام تر دیکھنے سننے والے عاشقان رسول سے عرض ہے کہ اس طرح کی کسی چیز میں نہ آئیں, اور بہت زیادہ جیسے کہ منہ میں پانی آ گیا ہو نا تو مہربانی کر کے کسی 2-4 سمجھدار لوگوں سے پوچھ لیں کہ یار اس طرح کی چیز آئی ہے کیا کرنا چاہیے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے. شاید ان میں سے بھی ایک آدھ نکلے گا کہ بھائی میں کرنے گیا تھا, بچے کچھ بالتے ہیں نا وہ بھی دے آیا, میں تھوڑا گنجا ہو گیا میں. تو مہربانی کرنا بھائی ایسے نہیں کرنا آپ, ورنہ یہ چلا جاتا ہے, بینک اکاؤنٹ خالی کر کے چلے جاتے ہیں اور بیلنس نکال کے چلے جاتے ہیں. ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں. اس کو کہتے ہیں سائبر کرائم, اس کا ایک ورڈ ہے سائبر کرائم, اس پر سزائیں. خدا نہ خواستہ کبھی آپ کسی کے ہتھے نہیں چڑھ جانا کہ یار تم ذرا یہ 2-4 بٹن دباؤ تو کام ہو جائے گا, اور آپ اگر سائبر کرائم میں پکڑے گئے نا تو اس کی ٹھیک ٹھاک سزائیں ہیں. اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. میری آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے, اس کا جواب ارشاد فرمائیں, یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ رمضان شریف کا جو روزہ ہے فرض روزہ, تو واقعی اس کا احترام تو ہونا چاہیے, لیکن روزہ دار کے سامنے اب مریض ہے کہ جس کی مطلب ہے کہ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ کھا لیتا ہے, یا جس کے باری کے دن ہیں عورت کے اور وہ اس کو روزہ ان دنوں نہیں رکھنا ہوتا, تو وہ مطلب ہے کہ اگر کھا لیتی ہے اس طرح مطلب چھوٹے بچے کو چبا کر کھلانا ضروری ہے, دودھ پیتے بچے کو یا 2-3 سال کے بچے کو, تو ایسے موقع پر چبا کر کھلایا. تو یہ مواقع تو ہوتے ہیں کہ سامنے کوئی کھائے. یہ جو بازاروں میں ہوٹلیں کھلی اور یہ دکانوں پہ لے کر جو کھا رہے ہوتے ہیں نا, حقیقت میں یہ بہت زیادہ مطلب رمضان شریف کی مطلب بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ روزہ دار کے سامنے کوئی کھائے تو اس سے روزہ دار کا